لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفقام الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولاه الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من جامعنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح أمة جدي. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، وزداران مظلوم کربلا، ظاہر ہے کہ 6 محرم اور سلسلے کی 7ویں مجلس اور آپ کے وہاں جناب قاسم کا تذکرہ ہوتا ہے. اسی سلسلے میں اپنے عنوان کے تحت پیغامات کربلا جناب قاسم علیہ السلام کی طرف سے بھی وہ پیغامات ہم نے اپنی فکر سے، اپنی تحقیق سے اخذ کیے تو انشاءاللہ آپ لوگوں تک پہنچائیں گے. عزیزان من، مسلسل مجلسیں ہیں، مجلسیں سماعت کر رہے ہیں. ان مجلسوں کے ذریعے ہمارے دلوں میں جو بیداری ہو رہی ہے، ہمارے ضمیر جو بیداری ہو رہی ہے، یہ نام حسین کا اثر ہے. یہ منبر خصوصاً آج کے اس زمانے میں بڑا پراشوق ماحول ہے. اس زمانے میں منبر ایک بہترین ذریعہ ہے مزاحمت کے لیے، ایک بہترین ذریعہ ہے استقامت کے لیے، ایک بہترین ذریعہ ہے جھوٹوں کی نقاب کشائی کر کے جھوٹ کا پردہ فاش کرنے کے لیے، ایک بہترین ذریعہ ہے سچ کا پرچم بلند کرنے کے لیے. آج زمانہ اتنا زیادہ بگڑ چکا ہے
کہ ہم ممبروں کی بات کیا کریں، دوسری جو میڈیا ہے وہ بھی ہمارے ہندوستان میں اس کو لقب مل چکا ہے گودی میڈیا۔ حق بات بھی بولنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ اسی سلسلے میں جہاں بہت ساری گودی میڈیا ہے وہیں پر بہت سارے ایسے جرنلسٹ بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے حق باتوں کو دنیا کے سامنے اجاگر کرتے ہیں اور حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ اسی میں ایک نام آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، اشوک پانڈے کا بھی ہے۔ اور بہت سارے، چونکہ میں ان کا تذکرہ اس طرح کل میں ان کو سن رہا تھا تو کل انہوں نے اپنی نیوز دینے سے پہلے انہوں نے کہا اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو باخبر کر دوں کہ چونکہ امریکہ نے آن پیپر ہار ایکسپٹ کر لی ہے اور ایک جگہ دنیا والوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے ہارموز کو کھلوا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال ہارموز کبھی بند ہی نہیں تھا، تمہاری شرارتوں کے سبب بند کیا گیا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو ایران نے نہ کبھی بند کیا اور نہ کبھی کوئی ٹول ٹیکس لیا، تو ہمیشہ کھلا تھا۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم نے ان کو پرمانو بنانے کے لیے روک دیا ہے۔ تو اب جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ بھی اب جان رہے ہیں کہ امام خمینی نے بھی اس بات کے لیے منع کیا تھا، فتویٰ تھا کہ نہیں بن سکتا ہے، امام خامنئی نے بھی کہا، اس لیے کہ اسلام ڈیفینسو موڈ میں ہوتا ہے، افینسو موڈ میں نہیں ہوتا۔ اسلام دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بنتا ہے، دہشت گردی بنانے کے لیے نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ بہت ساری جگہوں پہ اکثر کوئی بات آتی ہے، مسلمانوں کا نام آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں میڈیا نے مسلمانوں کا چہرہ دہشت گردی سے بھر دیا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں کہیں دہشت گردانہ حملہ ہوتا ہے، حقیقت کیا ہے یہ نہیں معلوم، لیکن پردے کے سامنے اگر کوئی نام آتا تو مسلمان ہی ہوتا ہے۔ ذرا غور سے اس مسلمان کو جا کے دیکھنا، وہ دربار والے اسلام کا مسلمان ہے، کربلا والے اسلام کا مسلمان نہیں ہے۔ کربلا والوں سے جن لوگوں کا تعلق ہے ان کے یہ تشدد نہیں پایا جاتا۔ الغرض وہ اپنے نیوز میں بتا رہے تھے، اپنے سماچار میں بتا رہے تھے کہ یہ اب ان لوگوں کے اندر سب سے زیادہ جو بوکھلایا ہوا ہے وہ اس پوری دھرتی کی ناجائز اولاد اسرائیل جو ہے یہ پریشان ہے۔ اب یہ کسی طرح سے اپنے آپ کو جیتا ہوا ثابت کرنا ہے، اس کے لیے اس کے الیکشن بھی ہے، تو اس نے کیا کیا ہے، اس نے $40,000 بلین اس نے دیا ہے اس کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے، جس میں آپ کا میٹا انکلوڈ ہے، فیس بک اور انسٹاگرام، ان کو دیا گیا ہے اور ان سے کہا یہ گیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے دنیا کے سامنے ایسا پلیٹ فارم تیار کرو کہ جس سے لوگوں کے سامنے ہماری جیت کا اعلان ہو، لوگ سمجھے کہ ہم جیت گئے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جو لوگ ایران کے حق میں بات کر کے پوسٹ کریں ان کی پوسٹ کے ویوز کو دبا دو، اور جو ایران کے خلاف بولے ان کے پوسٹ کو آگے رکھو، اور جو لوگ ہمارے حق میں برا کہیں ان کو ختم کر دو، اور جو ہمارے حق میں بہتر کہیں ان کی پوسٹ کو آگے چلاؤ۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد آپ لوگوں کے فیس بک پیجز پر اور آپ کی انسٹاگرام کے ریل میں ہر جگہ آپ کو دکھنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ پیسہ سینکشن ہو چکا ہے، اسرائیلی گورنمنٹ اس کو پاس کر چکی ہے۔ اب کچھ دنوں میں آپ کے بچے اور ہم لوگ جب دیکھیں گے، سوشل میڈیا کھولیں گے تو اس پہ اس طرح کی باتیں آئیں گی اور ہمارے ذہنوں میں بہت سارے سوالات پیدا ہوں گے۔ تو اس کے لیے میں پہلے سے ہی آگاہ کر دوں آپ لوگوں کو کہ اس پراشور زمانے میں میڈیا کو کیپچر کر کے، جیسے معاویہ نے اپنے زمانے میں میڈیا کو یعنی ممبروں کو کیپچر کر کے حضرت علی کے خلاف ایک ماحول بنایا، اور یہاں تک کہ جب تک کربلا نہ ہو گئی شام میں اہل بیت کی تصویر دھندلی تھی، کلیئر نہیں تھی، جب تک کربلا نہ ہو گئی۔
شام میں ایسا میڈیا کیپچر کر رکھا تھا اس نے. ویسے اس وقت اسلام دشمن طاقتوں نے میڈیا کو پورا کیپچر کر کے اپنا اسیر و غلام بن کر کے ہم لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. اب اس میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے؟ اس میں بہت ساری جذباتی باتیں ہو سکتی ہیں, اس میں بہت ساری بھڑکیلی باتیں ہو سکتی ہیں, اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جو عین آپ کے عقیدے کے خلاف ہے. اب آپ بالکل بھی دک جائیں, نہیں ایسی جانے والے, آپ کو نہ بدکنے کی ضرورت ہے نہ بھڑکنے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس ایام ازا ہے, ایام ازا کی مجلس ازا ہے, مجلس ازا کا ممبر ہے, آپ کے پاس خطیب ہے, آپ کے پاس مولوی ہے. ذہن میں جب سوال پیدا ہو تو آپس میں تذکرہ, اور نہ سوشل میڈیا پہ کسی سے پوچھنا, کسی عالم سے جا کے سوال کرنا, پھر کسی کو جواب دینا. صلوات ہے محمد والے محمد پر. عزیزان من, یہ اس طرح کی گفتگو بچوں کے لیے میں اس وجہ سے بھی کر رہا تھا, اور امید کرتا ہوں کہ رفتہ رفتہ وہ حضرات بھی آئیں گے کہ جنہیں ہمیں مجلسیں بھی سنانی ہیں. یوں تو مجلسیں چاہے ایک فرد ہو تب بھی مجلس ہے, اور چاہے, لیکن چونکہ میں تحقیق بیان کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ سماعت کرنے والے حضرات بھی یہاں پر آئیں. ظاہر ہے کہ ان مجلسوں کے صدقے میں, اور اچھا مجلس خطیب کے لیے ضروری ہے کہ صرف اور صرف روایات اور تاریخ پر ممبر مبنی نہیں ہے. عزیزان ممبر کا ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ کرنٹ افیئرز سے بھی آگاہ کرنا ضروری ہے. ممبر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ سچویشنز کیا چل رہے ہیں, اگر اس میں کوئی سولوشن ہے تو اس کو بھی ڈسکس کیا جائے. یہ ایک ممبر کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ جو ہمارا نوجوان تو چھوڑیے, جو ہمارے لڑکپن کی عمر میں بچے ہیں نا, ان کے ہاتھوں میں بھی فون اور موبائل جا چکا ہے. ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے, یہ یوٹیوب ہو یا فیس بک ہو یا انسٹاگرام ہے, کچھ بھی ہو, ایون گوگل ہو, یہ آپ کا نہیں ہے. اس پہ آپ کا مالکانہ نہیں, آپ کا مالکانہ حق بھی چھوڑ دیجیے, آپ کا مالکانہ حق تو نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہوا کہ کسی ایسے بندے کا ہو جس سے نہ میری دشمنی ہو نہ دوستی ہو, نہیں, آپ کے دشمن کا. اس پہ مالکانہ حق اسلام دشمن طاقتوں کا ہے, اور یہ حتی الامکان کوشش کرتے. انہوں نے یہ پلیٹ فارم بنایا ہی اسی وجہ سے تاکہ دنیا کے سامنے اسلام کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جائے. اب آپ کہیں گے ان کو اسلام سے دشمنی کیا ہے؟ دیکھو, دنیا کی فطرت میں جو سب سے تیزی سے آگے بڑھتا ہے نا, دنیا اسی کو پیچھے کھینچتی ہے. اسلام اس وقت اپنا یہ کردار دنیا پہ دکھا رہا ہے, لوگ بڑی تیزی سے متاثر ہو رہے ہیں. اب ان کو خلفشار ہو رہا ہے, ان کو ٹینشن ہو رہی ہے, کیا کریں گے؟ ان کے آپ کے خلاف پلیٹ فارم تیار کی جاتی ہے. اب انہوں نے آپ کے خلاف پلیٹ فارم تیار کیا ہے, جیسے ممبر آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم ہے, یہ عزاداری کے لیے پلیٹ فارم ہے. ممبر مجلس حسین, امام حسین علیہ السلام کا ممبر, یہ جو عزاداری کا ممبر ہے, یہ کس لیے ہے؟ تاکہ امت رسول اللہ میں اتحاد پیدا کیا جائے. اسی لیے تو ہے نا امام حسین کا خطبہ بھی ہے جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں, امت میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے. دشمن ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے. اچھا, بسا اوقات کہتے ہیں فلاں صاحب نے پڑھا, ان کو دشمن سمجھ رہے, نہیں, نادان بھی ہمارے خلاف استعمال کر دیتا ہے. اپنی نادانی کے چکر میں ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جو دشمنوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. ممبر میں بیٹھ گئے, ممبروں سے بیٹھ کر کے ایسے نازیبا کلمات کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے جو ہمارے قریب بھی آنے والا ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے. یہ تو یہی ہے, اسے چھوڑیے. مولانا جان علی شاہ قاسمی کی بہت بہترین تقریر ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ریگی نام کا شخص جسے فلائٹ سے اتار کر کے پھانسی دی گئی تھی, جس نے بہت زیادہ بوال کیا تھا, دہشت گردی مچائی تھی, اس سے پوچھا گیا, یہ بتاؤ تم اتنی دہشت گردی اور خودکش حملے کیسے کرواتے, لوگ کیسے تیار کرتے ہو؟ اس نے کہا میں تھوڑی نہ تیار کرتا ہوں, آپ کا ممبر تیار کرتا ہے, میرا ممبر.
کہاں؟ ایران والے پریشان ہو گئے، کہاں دیکھو یہ آپ کے خطیب، یہ آپ کے ذاکر، یہ آپ کے مولانا جو ہے، دیکھیے یہ کیا پڑھتے ہیں، یہ پہلے خلیفہ کے بارے میں کیا پڑھ رہے ہیں، دوسرے خلیفہ کے بارے میں کیا پڑھ رہے ہیں، تیسرے خلیفہ کے بارے میں کیا پڑھ رہے ہیں، ان کے بارے میں اس کی میں کلپ بناتا ہوں، کاٹ کاٹ کے، آگے پیچھے کی باتیں نہیں، بس اتنی باتیں کہ جہاں سیدھا جملہ لگا ہے، اور میں کچھ نہیں کرتا ہوں، 50 لوگ کھانے کو بلاتا ہوں، پیسہ خرچ کرتا ہوں ان کے پیچھے، اور ان کو ایک کلپ دکھا دیتا ہوں بار بار۔ اب جس نے بچپن سے کسی کی تعریف سنی ہو، جب اس کے خلاف سنے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ کہتا ہے ایسے 10 بچے ہر ایک نشست میں 10 بچے قسم کھا کے اٹھتے ہیں کہ جب تک نہ میں 50-60 شیعوں کو مار دوں گا تب تک میں شادی نہیں کروں گا، تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تب تک میں گھر نہیں جاؤں گا۔ اس طرح سے یہ ارادہ کر کے نکلتے ہیں اور آرام سے خود کا شملہ کرتے ہیں، ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا، یہ تو سب آپ ہی کے بندے کرتے ہیں، ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کتنا اچھا ہوتا کہ ممبر سے بیان ہوتا اور ہماری قوم یہ کہہ کے وعدہ لے کر کے، قسم لے کر کے اٹھتی کہ آج کے بعد سے ہماری نماز کوئی قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد سے میرا روزہ کوئی قضا نہیں ہوگا، آج کے بعد ہمارے ہاتھوں سے کوئی ظلم نہیں ہوگا، آج کے بعد ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد سے ہم بزرگوں کا احترام کریں گے، آج کے بعد سے ہم بچوں کو پیار کریں گے، آج کے بعد سے ہم سماج کو صاف ستھرا بنائیں گے، آج کے بعد سے ہم گندگی کو اپنے سے دور رکھیں گے، آج کے بعد سے ہم کبھی نجاست میں نہیں رہیں گے۔ یہ نہ ہو کر کے یہ نتیجہ ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس منبر کو ہمارے خلاف استعمال کیا گیا ہے، ہمارے لیے استعمال نہیں کیا گیا، ہمارے خلاف استعمال کیا گیا، ہمارے لیے استعمال نہیں کیا۔ بالکل عزیزان گرامی، اگر دشمن اس طرح آپ کے گھر میں گھس کر کے آپ ہی کے پلیٹ فارم کو آپ کے خلاف استعمال کر سکتا ہے تو اللہ نے آپ کو بھی تو عقل کی ہے۔ یوٹیوب آپ کا پلیٹ فارم نہیں ہے، گوگل آپ کا پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ آپ کا انسٹاگرام آپ کا پلیٹ فارم نہیں ہے، فیس بک آپ کا پلیٹ فارم نہیں ہے۔ آپ ان کے پلیٹ فارم پر جائیے اور اپنی باتوں کو سلیقے سے کہیے، اپنی باتوں کو طریقے سے کہیے۔ وہ آج بھی سوچنے پر مجبور ہے کہ جس چیز کو ہم نے ان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بنایا تھا وہ تو ہمارے ہی خلاف استعمال ہونے لگا ہے۔ صلوات ہے محمد والے محمد۔ ہمارے پاس موقع نہیں ہے کہ میں جہاد تبذیر کے بارے میں کچھ تذکرہ کروں اس وقت، موقع فراہم ہوا اور موقع محل رہا تو میں جہاد تبذیر کے اوپر بہترین گفتگو انشاءاللہ اپنے طریقے سے کروں گا۔ لیکن یہ ایک جہاد تبذیر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، حقائق کو دنیا کے سامنے لا کے رکھنا۔ تو ابھی دشمن طاقتیں آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، ابھی آنے والے دنوں میں آپ کی عزاداری کے متعلق، آپ کے دین کے متعلق گفتگو، پوسٹ، ویڈیوز آئیں گے تو اسے کیا کرنا ہے، اس پہ آپ کو بھڑکنا نہیں ہے، اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرنا ہے۔ اگر ان کی نیوز صحیح ہے تو اشوک پانڈے ان کی رپورٹ کے مطابق میں بتا رہا ہوں، اس سے میں آگاہ کرتا ہوں۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا، دیکھو دنیا کیا کہتی ہے، دنیا کی ہمیں پیروی نہیں کرنی ہے۔ دنیا کی پیروی وہ کرے نا جو یتیمان امت ہو۔ ہمارے پاس تو ہمارا امام، بلکہ آج کے دور میں بھی ایک امام ہمارا ایسا موجود ہے جو ہماری ہدایت کرتا رہتا ہے۔ صلوات ہے محمد والے محمد۔ یہ مجلس حسین، یہ کربلا کے مسائب، یہ بہترین ذریعہ ہے اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت۔ اس دنیا میں بھی ہماری عبادت کرتا ہے، اس دنیا میں بھی ہمیں ہدایت کرتا ہے، اس دنیا میں بھی ہمیں جینے کا طریقہ بتا رہا ہے، اس دنیا میں بھی ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے اس کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کون؟ یہ کربلا جسے ہم بیان کرتے ہیں۔ اور آخرت اللہ اکبر، معصومین کہتے ہیں جنت سے نیچے اس کا سودا ہے ہی نہیں، جنت سے نیچے اس کا سودا ہے۔ دنیا کا تمام مسلمان اپنے ہر اعمال انجام دیتا ہے کس کے لیے؟ جنت کے لیے۔ عزاداری نے ہماری نگاہوں میں جنت کے بھی مرتبے کو گرا دیا۔ میرا آپ سے سوال ہے، اگر آپ کو 2 آپشن دیا جائے کہ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، جنت میں رہنا پسند کرتے ہیں،
یا جنت کے سردار کے پاس رہنا پسند کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. جس کے ہاتھ میں سرداری ہے اس کے پاس جانا پسند کریں گے نا، تو بہرحال اس کے سامنے جنت کی وقت کیا ہے؟ یہ اس تذکرے کا سیدھا ہم جو آنسو گراتے ہیں نا، آنسو، اللہ اکبر، یہ جو اشک بہاتے ہیں غم حسین، اس کا بہترین اجر ہے، معصومین نے بتایا ہے. کامل زیارات میں پڑھیے، بہترین اجر ہے. میں اسے کاؤنٹ کروانے کے لیے نہیں، اس موقع میں مجھے آغائے بہجت کا ایک بیان کیا ہوا ایک واقعہ یاد آیا، وہ میں بیان کرتا ہوں. ایک صلوات میں محمد والے ان کا ایک واقعہ بیان کر، وہ کہتے ہیں کہ دجلہ اور فرات جہاں پہ ملتی ہے، جہاں پہ ملتی ہے اسی جگہ پہ ایک گاؤں ہے، اور اس گاؤں کا نام مسیب ہے. اس گاؤں کا نام مسیب. ایک شخص ہے، زائر ہے مولانا امیر المؤمنین علیہ السلام کا، جو ہر سال زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے. وہ جب جاتا ہے تو اسی گاؤں سے گزرتا ہوا جاتا ہے. جب اس گاؤں سے گزرتا ہوا جاتا ہے تو اس گاؤں میں ایک شخص رہتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ ہر سال جاتا ہے، جاتے ہوئے اس نے کہا وہیں جا رہے ہو نا، علی کی بازار پر. ہاں جاتے رہتے، جا کے اپنے علی سے کہتے ہیں کہ مجھے تباہ اور برباد کر دیا. دعویٰ ہے نا کہ زمین و آسمان پہ دسترس ہے، مجھے تباہ و برباد کر دیا، اور اس بار اگر تم نہ کہہ کے آئے اور واپس آؤ گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. یہ بڑا بے چین ہے، قتل سے نہیں ڈرا، مولا کے لیے نازیبہ کلمات سن کر ڈر کیا گیا، گھبرا گیا، پریشان گئے. اور جیسے تیسے وہ روزے میں پہنچا، روزے کے پاس گریہ کیا اور مولا سے شکوہ کیا. اس کی آنکھ لگ گئی. اس نے خواب میں دیکھا مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئے ہیں، اور میں نے فوراً شکوہ کرنا شروع کیا کہ اسے کیوں نہیں تباہ و برباد کر دیتے. تو مولا فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں، یہ جملہ ہے، اس دنیا میں اس کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اسے کچھ نہ کریں. کہ پلڑی کہتے ہیں کیا حق ہے؟ یہی حق ہے کہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ کے چاہنے والوں کو پریشان کرتا ہے، یہی حق ہے. تو نہیں، یہ حق نہیں ہے. پھر مولا ایک واقعہ سناتے ہیں. یہ واپس آتا ہے. اس ناصبی نے دور سے دیکھا، دور سے دیکھنے کے بعد کہا آگے تم، میرا تو کچھ بھی نہیں ہوا، میرا تو کچھ بگڑا ہی نہیں. کہا تمہارا کچھ بگڑنا بھی نہیں ہے اس دنیا میں. متعجب ہو گیا. کیا کہا؟ تمہارے لیے ایک پیغام ہے. کیا پیغام؟ جب میں نے مولا سے کہا کہ آپ اسے تباہ کیوں نہیں کر دیتے، تو مولا نے کہا اس دنیا میں اس کا میرے اوپر حق یہ ہے کہ میں اسے کچھ نہ کروں. اور وجہ سنو تو کیا ہے؟ کہا وجہ سنو. تو مولا نے فرمایا کہ ایک بار تم دجلہ اور فرات کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ تو اکثر بیٹھتے گا. نہیں، ایک بار تم اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے اور تم نے تمہاری نظر جب پانی پہ گئی تو تمہارے ذہن میں کربلا آئی، اور تم نے یہ جملہ کہا ابن زیاد نے جو کیا چلو ٹھیک ہے، لیکن ابن زیاد کو پیاسا حسین کو قتل نہیں کرنا چاہیے، پانی بند نہیں کرنا چاہیے. اور اسی اسنا میں، اسی کرب میں تمہاری آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو کا گر گیا تھا. اور وہ اپنا سر نیچے کرتا ہے، نیچے کرنے کے بعد سر اوپر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے بار الہا، اس وقت یا میں تھا یا تو تھا، یہ علی کو کس نے جا کے بتا دیا؟ یہ علی کو جا کے کس نے بتا دیا؟ کہ مجھے نہیں معلوم علی کو کس نے بتایا. یا تو بس یوں ہی سمجھ لو کہ کائنات میں جو بھی امر ہوتے رہتے ہیں وہ یا تو علی نے خود کیا ہو یا علی کی نگاہوں کے سامنے ہوا ہے نا.
ایک عیسائی نے جملہ کہا تھا، کہا علی کو کس نے بتایا؟ کہ تو گواہ رہنا کہ آج کے بعد سے میں حضرت امیر کا کلمہ پڑھتا ہوں اور آج ہی کی تاریخ میں میں کلمہ حق جاری کر کے شیعہ بنتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ اشک کہاں کے لیے گرے تھے؟ کربلا کے لیے۔ انقلاب کہاں پیدا ہوا ہے؟ ایک قطرہ آنسو کربلا کی یاد میں، پوری کربلا تو چھوڑ دیجئے، کربلا کی یاد میں گرے ہوئے ایک قطرہ اشک انسان کے دلوں میں وہ انقلاب پیدا کر دیتا ہے کہ ناصبیت کو چھوڑ کر کے ایمان کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جے عشق غم سرور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عشق میں یہ تاثیر پائی جاتی ہے جو دنیا والوں کو ناصبیت کی دہلیز سے اٹھا کر کے ایمان کے محل میں پہنچا دیتی ہے۔ اور اگر کسی مومن کی آنکھوں سے یہ قطرے غم سرور گر رہا ہو تو پھر اس کے اندر کون سا انقلاب آنا چاہیے؟ اس واقعے نے تو ہمیں یہی بتایا کہ اس کے اندر بھی انقلاب آنا چاہیے ان آنسوؤں سے۔ اور وہ کس طرح کا انقلاب ہو، یہ ہر ایک انسان اپنے ہر ایک مومن اپنے اعتبار سے اس کا فیصلہ لے سکتا ہے کہ اگر گناہ کرتا تھا تو گناہوں سے دور ہو جائے گا، ظلم کرتا تھا تو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، جھوٹ بولتا تھا تو جھوٹ کو ترک کر کے صادقین کی صفوں میں آ کے کھڑا ہو جائے گا، اگر لوگوں کی مدد نہیں کرتا تھا تو مدد کرنے لگے گا، امام حسین کی راہ پر چلنے لگے گا، کیونکہ یہ عشق غم حسین انسان کے دلوں میں انقلاب برپا کرتا ہے۔ اگر ناصبیت کے یہاں انقلاب پیدا کر سکتا ہے تو مومن کے دل میں کیوں نہیں کر سکتا؟ صلوات ہے محمد والے محمد۔ عزیزان من کربلا، ہمیں صرف الفاظ کے دائرے میں رہ کر کے دنیا میں اپنے وقار اور اپنے فخر کا ڈنکا بجانے کے لیے نہیں چھوڑتی، بلکہ کربلا ہمیں کردار سازی کا سبق دیتی، ہمیں گناہوں سے دور رہنے کا سبق دیتی۔ آج جن کا آپ تذکرہ کرتے ہیں جناب قاسم، پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ایک واقعہ ان سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب یہ اجازت طلب کرنے جاتے ہیں، اچھا دیکھیے، جو میں کربلا سے متعلق جو کچھ بھی بیان کروں اس کا ذمہ دار میں ہوں، مقتل سے بیان کرتا ہوں، میرے نزدیک جو روایت مجھے صحیح لگتی ہے اس روایت کو میں پیش کرتا ہوں۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے، سوال بھی کریے گا۔ آپ لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا، سنی سنائی یا مرثیہ والی کربلا پہ عمل نہ کریے گا، اس لیے کہ وہ کربلا لوگوں کو رلانے کے لیے، میں مرثیہ کا مخالف نہیں ہوں، میں خود آج بھی جب کربلا پہ رونا چاہتے میں اپنی بات کر رہا ہوں تو مراثی پڑھتا ہوں، مرثیہ پڑھتا ہوں، رونے کے لیے پڑھتا ہوں۔ مرثیہ لفظ رسا سے نکلا ہے، رسا یعنی رونے اور پیٹ نہیں، رونے کے لیے ہم خود مرثیہ پڑھتے ہیں، ایسی بات نہیں، لیکن حقیقت سے اس کا کتنا تعلق ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لہذا آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ مقتل کی کتابیں پڑھیے کربلا۔ اب یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو آپ کو ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، کیا ہے کہ جب اجازت طلب کی تو ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے تھوڑا وقفہ لیا۔ تاریخی کربلا میں بس ایک ہی جگہ ملتا ہے، جناب علی اکبر کو فوراً اجازت دی، ورنہ سب کے لیے ابھی کہاں جاؤ گے، جناب قاسم سے کہا، جناب قاسم سے سوال کیا امام حسین سے کہ یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ نہیں، موت کا ذائقہ کیسا ہے، موت کا مزہ کیسا ہے؟ جناب قاسم جواب دیتے ہیں، میرے نزدیک موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ سوال کیا، جواب مل گیا۔ اب میرا سوال ہے کہ جناب قاسم نے یہ جواب کیسے دے دیا؟
معصوم تو ہیں. اتنی خود اعتمادی کے ساتھ جناب قاسم نے جواب کیسے دے دیا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے؟ کس اعتماد سے، کس حوالے سے یہ جواب دیا انہوں نے؟ بھائی مجھے تو یہی معلوم ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اور جس نے بھی موت کا ذائقہ لیا وہ بتانے لائق نہیں رہا. آج تک کوئی دنیا میں ایسا دیکھا؟ اچھا چند ایک واقعات کو چھوڑ کر، ہے نا، چند ایک واقعات کو، یہ سلمان فارسی نے کہا تھا مولا آپ ہی میری تجہیز و تکفین کریے گا، سب کچھ کریے گا. جناب سلمان فارسی کی روح نکل گئی، اور جب مولا امیر المومنین آتے ہیں تو بیٹھ کر کے احترام کر کے بتا رہے ہیں. لیکن انہوں نے بھی مرنے کے بعد جناب سلمان فارسی، ہے نا، لیکن انہوں نے بھی موت کا ذائقہ نہیں بتایا. موت کا ذائقہ کون بتائے؟ بس کسی سے بھی سوال کرو، بھائی موت ایک ذائقہ ہے، قرآن نے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ موت ایک ذائقہ ہے. ٹھیک، اب اس کا ذائقہ جس نے بھی چکھا ہو وہ بتائے اس کا ذائقہ کیسا ہے. تو کہا جتنے لوگوں نے اب تک موت کا ذائقہ چکھا ہے وہ تو جواب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ان کی روح ان کے جسم سے نکل چکی ہے. وہ پلٹ کے آگے نہیں بتا سکتے کہ موت کا ذائقہ کیسا تھا. دیکھیے بہت سکون سے سنیے گا، میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو اس ایک نتیجے تک پہنچے. پھر جناب قاسم نے کیسے بتا دیا کہ موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں؟ انہوں نے کس وجہ کیسے بتا دیا جناب قاسم؟ کوئی تو دلیل ہوگی جناب قاسم کے پاس ہے. میں آپ کو لے کے چلتا ہوں منازل آخرت، شیخ عباس قمی علیہ رحمہ کی کتاب میں. اب وہاں آتے ہیں، وہ موت کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے موت آتی ہے. کہ انسان کا اعمال اس بات کو طے کرتا ہے کہ اس کی موت کیسی ہوگی. دو طرح کی موت ہے. انہوں نے کہا کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں روح کھینچنے کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا، بلکہ بسا اوقات آپ لوگ بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جو گناہگار ہوتا ہے اس کے جسم سے روح ایسے کھینچتی ہے جیسے کسی کانٹے دار درخت پر کوئی ریشم کا کپڑا ڈال کے کھینچا جائے. اتنی تکلیف ایسے کھینچتی ہے. انہیں ذائقہ کا جو گناہگار ہوتا ہے اس کی موت کا ذائقہ بے انتہا کڑوا ہوتا ہے. بڑی تکلیف سے اس کی روح نکلتی ہے، اس کا ذائقہ وہ برداشت نہیں کر پاتا، عجیب تکلیف میں ہوتا ہے وہ انسان. اور جس کا اعمال اچھا ہوتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کسی پھول سے اس کی خوشبو نکل جائے، پھول اپنی جگہ باقی رہے. اس کا ذائقہ بہت بہترین اور بہت اچھا ہوتا ہے، بہت شیریں ذائقہ ہوتا ہے. لیکن پھر شیخ عباس قمی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی کو احتضار، یعنی وہ جو موت کا وقت ہوتا ہے نا، جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی، اس وقت اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ تکلیف میں ہے تو تمہارا یہ حق نہیں کہ تم یہ فیصلہ لو کہ وہ گنہگار ہے. ممکن ہے وہ اتنا مومن ہو کہ اس سے کوئی چھوٹا سا گناہ سرزد ہوا ہو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ احتضار کے وقت اس کو سزا دے دے تاکہ وہ یہاں پر آ کے پاک رہے. اور کبھی اگر کسی کے احتجاج کے وقت تم یہ دیکھو کہ وہ بڑی ہنستا ہوا اس دنیا سے جا رہا ہے، تب بھی تمہیں یہ فیصلہ لینے کا حق نہیں ہے کہ تم یہ کہو بڑا مومن انسان تھا، بلکہ تمہارے دل میں لوگوں کے لیے یہی ہونا چاہیے، بہتری ہونی چاہیے، خوشحالی رہنا چاہیے ہمیشہ. لیکن فیصلہ آپ نہیں کر سکتے. ممکن ہے کچھ کفار ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہترین کام کیا ہوتا ہے، لوگوں کی خدمت کی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے گناہگار ہوتے ہیں کہ جب ان کا وقت احتضار آتا ہے تو پروردگار عالم ان کی روح نکلنے میں ان کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے تاکہ اس کا بدلہ اس کا اسی دنیا میں پورا ہو جائے، آخرت میں اس کے گناہوں کا اس کو جزا دی جائے، اس کو سزا دی جائے. تو یہ فیصلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے. اس کا حق ہمیں اور آپ کو نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ کون سی موت شیریں ہے اور کون سی موت کڑوی ہے. عصمت و طہارت کے گھر میں پلنے والا 13 برس کا بچہ. ہمارے یہاں بچہ کب بالغ ہوتا ہے؟ عام طور سے
لڑکے 15 سال کے بالغ ہوتے ہیں. 2 عمر ہے جناب قاسم کی، یا تو 13 سال ہے یا 14 برس ہے. دونوں میں ہی جناب قاسم سن بلوغ تک نہیں پہنچے، بالغ نہیں ہوئے ہیں. یعنی بچے کو اوپر ابھی نماز روزہ یہ ساری جو وجوب ہے وہ سب مکلف نہیں ہوا ہے، تکلیف شرعی اس کے اوپر جاری نہیں ہوئی ہے. جناب قاسم 13 سال کے ہے، 14 سال کے 13 یا 14 برس کی عمر میں یہ بچہ یہ دنیا والوں کو پیغام دے رہا ہے کہ مجھ پر تو ابھی تکلیف شریعت واجب بھی نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد بھی کربلا کی زمین پر 3 دن کی بھوک اور پیاس میں میں یہ اعلان کر کے قیامت تک آنے والے نوجوان بچوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ کربلا کی زمین پر کھڑا ہو کر کے میں نے یہ جو دعویٰ کیا کہ میرے نزدیک یہ موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، اصل میں اس روایت کی نظر میں ہے. آج تک مجھ جیسے بچے سے اتنا چھوٹا سا گناہ بھی سرزد نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے میری موت کے ذائقے میں کوئی کڑواہٹ پیدا ہو. جناب قاسم بتا رہے ہیں جب میرا تذکرہ سننا کم سے کم میرے اس جملے سے یہ عہد کر لینا، قاسم ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں، آج کے بعد سے ہم بھی کوشش کریں گے کہ ایک بھی گناہ ہم سے سرزد نہ ہو تاکہ ہماری موت کا ذائقہ بھی شیریں ہو جائے. صلوات ہے محمد عزیزان من. یہ 13 برس کا بچہ پیغام دے رہا ہے کہ اس عمر میں بھی ہم نے گناہ تو بڑی چیز ہے کہ اس کا لفظ لیا جائے، اس حرف کی ہوا بھی ہم نے اپنے تک نہیں لگنے دی. یہ معصوم امام نہیں ہے، یہ عصمت کے درجے پر فائز نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ عصمت کے سائے میں بنے ضرور ہے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ گناہ ان سے کوسوں دور، اور پھر اس کا اعلان کربلا کی زمین. اسی لیے کہتے ہیں کربلا کا ایک جملہ ایک پیغام ہے ہمارے لیے، اور ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اس جملے کی قدر کر کے کم از کم ایک شہید سے کوئی نہ کوئی وعدہ لے کر کے اٹھے. آج ہم جناب قاسم سے اگر یہ وعدہ لے لیں، ہماری نسل لے، تو خدا کی قسم ہمارا معاشرہ بھی بہترین ہوگا. اس لیے کہ جو معاشرہ کربلا میں حسین نے تیار کیا تھا کتنا بہترین سماج تھا، سب کو پیاسا دیا، کوئی شکوا نہیں کرنا. جناب قاسم پیاسے عزیزان من عزاداران مسلم کربلا آج جناب قاسم سے منسوب ہے میری تاریخ. حتی الامکان ظاہر کہ پورا مسائل پڑھنا بڑا مشکل ہے. ہم جناب قاسم کی شہادت بیان کرتے ہیں، آپ بھی پرسہ کیجیے، اور حق ہے آپ کا گریہ کرنے کا. آپ خوش نصیب ہیں کہ جب آپ کربلا والوں پہ رونا چاہتے ہیں تو آپ کے اوپر پابندی نہیں ہے. جب آپ کربلا والوں پہ گریہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی تماچے لگانے والا نہیں ہے. جب آپ جناب قاسم پہ گریہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی تازیانے لگانے نہیں آ رہا ہے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ بڑی آزادی سے کربلا پہ رو رہے ہیں. ہاں آزادارو، جناب قاسم کو جب اجازت نہیں مل رہی تھی تو ماں نے اجازت دلوائی. اللہ اکبر، جناب قاسم کو اجازت ملی. اب دیکھیے میرے نزدیک جو میں نے مکتب میں پڑھا، روایات بہت طریقے سے ہے اور میں کسی روایت کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوں. میرے نزدیک جو میں نے مکتب میں پڑھا یہ پڑھا کہ جناب قاسم کو امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے پر سوار کیا. اب سبھی ذاکرین بھی پڑھتے، اکثر ذاکرین پڑھتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں. جناب قاسم کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ گھوڑے کے اوپر جو رکاب ہوتی ہے جس میں پیر ڈالتے ہیں اس میں جناب قاسم کا پیر نہیں جا رہا تھا. قد اتنا، یہ ذہن میں رکھنا، قد اتنا چھوٹا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے گود میں اٹھایا، جناب قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا، اور سوار کرنے کے بعد جب بھیجنے لگے نا تو امام حسین علیہ السلام بڑی حسرت سے دیکھ کے کہہ رہے ہیں، بیٹا قاسم تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، میری نظروں سے اوجھل ہو رہے ہو. تمہیں دیکھ کر کے بھیا کا مجھے زمانہ یاد آ گیا.
یہاں تک کہ بھیا کا جنازہ یاد آ گیا، بھیا کے جنازے میں چلتے ہوئے تیر بھی یاد آ گئے۔ ارے روتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو رخصت کیا، جناب قاسم نے جا کے جنگ کی۔ ادھر جناب قاسم کا جنگ کرنا تھا کہ ایک عجیب ہنگام برپا تھا، لیکن پھر وہی والی چال کہ چاروں طرف سے اس مظلوم کو گھیر لیا گیا اور چاروں طرف سے ان کو پر وار کرنا شروع کر دیا۔ جس کے پاس جو تھا اس نے اسی سے وار کیا۔ ایک وقت آیا کہ جناب قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے۔ ادھر جیسے جناب قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے، ادھر آواز دی چچا جان میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ جیسے ہی آواز امام حسین علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی ہے نازداروں، امام حسین علیہ السلام بڑی تیزی سے دوڑے ہوئے جناب قاسم کی طرف چلے۔ ادھر جناب امام حسین علیہ السلام کا بڑی تیزی سے جناب قاسم کی طرف دوڑنا تھا کہ وہاں پر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ادھر کی فوج ادھر کی ہو گئی، ادھر کی فوج ادھر کو ہو گئی۔ ارے دنیا میں کہتے ہیں نا کہ لوگوں کا لاشا پامال ہوا ہے، ارے قاسم کا جسم پامال ہو رہا تھا۔ قاسم برداشت کے جناب قاسم کا لاشا نہیں پامال ہوا، جناب قاسم کا بدن پامال ہو گیا۔ عزادارو جو امام حسین علیہ السلام کسی طرح سے جناب قاسم کے پاس پہنچے ہیں نا، تو اب دیکھتے کیا ہے، عجیب زخموں سے چور چور، جسم میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں سے جناب قاسم کو اٹھایا جا سکے۔ عزادارو میں نے مقتل پڑھی، اس میں نے کیا دیکھا، ابھی میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ جب جناب قاسم کو سوار کیا تھا تو پیر رکاب تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ ارے بڑی مشکل سے جسم کے کچھ ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، اسے سمیٹ کر قریب میں رکھا۔ اب جناب قاسم کے لاشے کو اٹھایا، اب منہ پہ منہ رکھا، سینے سے سینہ لگایا اور کمر میں ہاتھ ڈال کر کے جو قاسم کے لاشے کو لے کر کے چلے ہیں، تو تاریخ لکھتی ہے کہ قاسم کا پیر زمین پر خط دیتا ہوا جا رہا تھا۔ حسین بڑی مظلومی سے قاسم کے لاشے کو زمین پر لگا لگا کر کے خیمے کی طرف لے جا رہے تھے۔ آئے قاسم کا قد اتنا چھوٹا تھا، اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا، گھوڑوں کی ٹانپوں سے قاسم کے جسم کی ہڈیاں اس طرح سے الگ ہو گئی تھی کہ جسم کا قد بڑا ہو گیا تھا۔ خیمے کے دروازے پر لا کر بیویوں کو آواز دی، میرے بھائی کی نشانی قاسم کا لاشا ایک کوہرام برپا ہو۔ واہ قاسم! لعنت اللہ علی قوم الظالمین، للہ وإنا إلیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لأمرہ۔ ماتم حسین۔